المشکات ہی الفاطمۃ الزہرا، یہاں پر مشکات سے مراد ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہ اپنے نور کی مثال جناب سیدہ کے وجود سے دے رہا ہے۔ فاطمہ زہرا نور پروردگار، یہ کیسا نور ہے جس سے متعلق ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی، قرآن کے بعد ہماری معتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اس میں اس حدیث کو بیان کیا۔ ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام ششم سے، اور اس کے راوی ابان بن تغلب ہیں، کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں فرمایا لیلۃ القدر، تو یہاں پر قدر سے مراد ذات اقدس الہ اللہ ہے، اور لیل سے مراد ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ فاطمہ لیلۃ القدر ہیں، یعنی فاطمہ حجاب التوحید ہے۔ یہ عجیب تعبیر ہے جس کی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے جو تفسیر بیان کی وہ پھر کسی اور موقع پہ عرض کروں۔ ابھی سرفراز بھائی ایک بہت عمدہ شعر پڑھ رہے تھے، لیکن اس میں تھوڑا ایک پہلو ہے جو مرحوم اقبال نے فرمایا کہ مریم ذک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ یہ مرحوم اقبال نے کہا، اور اقبال وہ شخصیت ہیں کہ جن پہ حق تعالیٰ نے اپنی عنایات شامل حال فرمائی، اور اس کا راز یہ ہے کہ حد درجہ مؤدب تھے جناب سیدہ کی بارگاہ میں۔ ابو العلا مودودی کے والد یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اقبال کے گھر میں لاہور میں بیٹھا تھا بالائی منزل پہ، اور تاسوعہ یا عاشورہ کا جلوس گلی سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے نوخانی اور سینہ زنی اور سینہ کوبی کی آواز سنی، تو مجھ سے عذر خواہی کی اور کہا اجازت دیں، میں کچھ دیر کے لیے نیچے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو زینے طے کرتے ہوئے جب نیچے اتر رہے تھے تو میں نے سوچا میں کیا بیٹھ کے کروں، تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے نیچے اتر آیا، اور جب اقبال نیچے آئے تو جو جوانوں کا ماتمی جلوس گزر رہا تھا اقبال بھی اس کے ساتھ چل پڑے، اور برابر دیر تک ایک ہاتھ سے سینہ کوبی کرتے رہے، ماتم کرتے رہے۔ تو میں حیران پریشان سرگردان دیکھتا رہا کہ اقبال جیسا معقول انسان جو فلسفی ہے، اہل عقل ہے، اہل دانش ہے، اہل معرفت ہے، دین شناس ہے، وہ ان عام افراد کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ مل کے وہ خود کو مار رہے ہوں، یہ بھی سینہ زنی میں شامل ہو گئے اور ایک ہاتھ سے ماتم کر رہے ہیں۔ تو میں حیران تھا، یہاں تک کہ جب مرحوم اقبال لوٹ کر آئے، ہم بیٹھے تو کہا بات شروع کریں، تو ان کا بات سے پہلے ایک سوال ہے۔ تو اقبال نے پوچھا کیا سوال ہے؟ کہا یہ جو ابھی آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، وہ سینہ کوبی کر رہے تھے، ایک ہاتھ سے ماتم، تو آپ کا اس سے متعلق کیا خیال ہے؟ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ اس کو، صحیح سمجھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مرحوم اقبال نے ایک برجستہ شعر کہا کہ کچھ بتا سکتا نہیں ذہن رسا مجبور ہے۔ رسا در حالی کہ اپنے لیے اقبال نے جو تعبیرات استعمال کیے ہیں، یہ بھی کہا ہے کہ یہ بندہ حشر سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا۔ اپنی خود ثنائی نہیں ہے، خود شناسائی، اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ بھی اقبال کے اشعار میں سے۔ اور یہ بھی کہا کہ کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، ایک دن فرشتے دوڑے دوڑے خدا کے پاس گئے میری شکایت لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، کیا گستاخ ہے، کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی۔ بہت جری ہو گیا کہ اب یہ فطرت کی ہنا بندی کرتا ہے۔ کیسے؟ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ، اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی۔ اقبال تو خود پر ناز ہے اقبال کو، لیکن یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر اپنی تواضع کا جس طرح سے اظہار کیا، اپنی کمائیگی کا، اپنی بے بذاتی کا، اپنی ناتوانی کا، اپنے ذوف کا، اپنے ادب اور احترام کا، کن لفظوں کے ساتھ کہا کچھ بتا سکتا نہیں ذہن رسا مجبور ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ خوف چھا جاتا ہے دل پر مادر حسنین کا۔ اللہم صلی اللہ۔ جب کچھ کہنے لگتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں کہ کہیں بی بی ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ادب فاطمہ ہے، اس کائنات میں جسے جو ملا ہے ادب سیدہ کی وجہ سے۔ تو اقبال مؤدب ہے اور اقبال سرمایہ ہے۔
لیکن اس کے باوجود جو اشعار کے توصیف سیدہ کا حق اقبال سے ادا نہیں ہو پایا. یہ جو انہوں نے کہا کہ مریم از جک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم کے عزت و شرف کا راز یہ ہے کہ انہیں جناب عیسیٰ سے ایک نسبت ہے کہ ایک معصوم نبی کی ماں ہے. اور سیدہ کو 3 شرف حاصل ہیں کہ ایک معصوم کی بیٹی ہیں، ایک معصوم کی زوجہ ہیں، اور باقی معصومین کی ماں ہے. یہ شرف ہے اقبال کے نزدیک. لیکن پروردگار نے جو جناب سیدہ کا تعارف کروایا اور جو امام صادق بیان فرما رہے ہیں، تو اس زاویہ دید سے یہ سیدہ کے لیے شرف نہیں بن سکتا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لیلۃ القدر قرار دیا. تو بتائیے کہ لیلۃ القدر کی عزت کا راز اس میں ہے کہ آپ سب جاگتے ہوں، سارے مسلمان سنی اور شیعہ جاگ کے عبادت کرتے ہوں، دعائیں مانگتے ہوں، تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سر پہ قرآن رکھتے ہیں. اس وجہ سے شب قدر کی اہمیت ہے. فرض کیجئے کہ اگر کوئی نہ جاگے اس شب میں اور سب سوتے رہیں تو پھر شب قدر کی عزت کم ہو جائے گی. کسی کے جاگنے سے، قرآن سر پر رکھنے سے، ساری رات عبادت کرنے سے اور دعائیں مانگنے سے شب قدر کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا. اور ساری دنیا کے لوگ سوتے رہیں اور اس رات کو غفلت میں گزار دیں، تب بھی اس رات کی عزت اور شرف میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیلۃ القدر کی عزت کا اور شرف کا راز کسی کے جاگنے میں، عبادت کرنے میں، عمل قرآنی انجام دینے میں اور مناجات اور تلاوت میں نہیں ہے. لیلۃ القدر کے شرف کا راز خود لیلۃ القدر ہونے میں ہے. کوئی جاگے تب بھی لیلۃ القدر ہے، نہ جاگے تب بھی لیلۃ القدر ہے. کوئی عبادت کرے تب بھی لیلۃ القدر ہے، کوئی عبادت نہ کرے تب بھی لیلۃ القدر ہے. ساری رات کوئی جاگتا رہے تب بھی لیلۃ القدر ہے، ساری رات غفلت میں گزار دے تب بھی لیلۃ القدر ہے. فاطمہ زہرا لیلۃ القدر ہیں. ساری کائنات فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ کے جھک جائے، فاطمہ کی عزت و شرف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور ساری کائنات اس بی بی کی عزت و عظمت کو نظر انداز کر دیں، اس بی بی کے شرف میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس بی بی کی عزت کا راز دختر نبوت ہونے میں نہیں ہے. بہت ساروں نے یہ سمجھا تو پیغمبر کی بیٹیاں تراشنے میں لگ گئے. اور نہ زوجہ ولایت ہونے میں شرف ہے. اگر امیر المومنین کی زوجہ ہونا شرف ہے تو یہ شرف سیدہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور بھی بیویاں ہیں مولا متقیان کی. اور نہ جناب سیدہ کی عزت اور شرف کا راز مادر امامت ہونے میں. اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 11 اماموں کی ماں ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں ہیں. سیدہ کا شرف اور کمال نہ دختر نبوت ہونے میں، نہ مادر امامت ہونے میں، نہ زوجہ ولایت ہونے میں. فاطمہ کی شرف کا راز خود فاطمہ ہونے میں ہے. فاطمہ اور اللہ نے وجود مبارک جناب سیدہ کو، جیسے پیغمبر سے احادیث ہیں، اور یہ بھی اصول کافی میں ہیں جنہیں ابو جعفر یعقوب کلینی نے جمع کیا اور بیان کیا، کہ اللہ نے جناب سیدہ کے نور کو زمینوں اور آسمان کے لیے نور قرار دیا. ہر شے محتاج ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہاں آپ دیکھیں کہ سماوات جمع ہے اور عرض مفرد ہے، تو زمین ایک تو نہیں ہے. اگر اللہ کہہ رہے اللہ آسمانوں کا نور ہے تو ساتھ کہنا چاہیے تھا زمینوں کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارضین نہیں فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. زمین